4 کا عدد، یہ 4 دن وہ ہیں جو احادیث میں ایک ساتھ خاص اس حیثیت میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دنوں کو منتخب کیا ہے، اور یہ وہی 4 دن ہیں کہ جن سے آپ گزر رہے ہیں ابھی۔ ایک حدیث ہے کتاب الخصال میں، شیخ صدوق نے لکھا، پھر کتاب روضۃ الواعظین میں اس حدیث کا ایک تتمہ بھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر شے میں سے 4 کا انتخاب کیا ہے۔ کائنات کی ہر شے میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 4 کا انتخاب کیا، اور حدیث کس کی ہے؟ سردار الانبیاء سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انہوں نے حدیث بیان فرما، حدیث نبوی ہے، یعنی فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر شے میں سے 4 کا انتخاب کیا، ملائکہ میں سے 4 منتخب کیے، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل۔ پھر فرمایا انبیاء میں سے بھی 4 منتخب کیے جو جہاد بالسیف کے لیے تھے۔ یہاں اولو العزم انبیاء کی بات نہیں ہو رہی، وہ 5 ہیں جو بالسیف، جہاد بالسیف کے لیے 4 انبیاء کا انتخاب کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، و انا، اور میں۔ ایک مختصر سے مجھے جواب دینا، رسول اللہ نے کون سا جہاد بالسیف کیا تھا کبھی؟ رمضان کی مجلس کا جملہ یاد ہے؟ علی کی تلوار کا نام ہے ذوالفقار اور مصطفیٰ کی تلوار کا نام ہے حیدر کرار۔ یا علی، سبحان اللہ، اللہم صلی محمد و آل محمد۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ 4 ملائکہ کا انتخاب کیا، 4 نبیوں کا انتخاب کیا، اس کے بعد فرمایا کہ 4 خاندانوں کا انتخاب کیا، خاندان حضرت آدم، خاندان حضرت نوح، و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ آیت پڑھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو منتخب کر لیا ہے۔ فرمایا 4 شہروں کا انتخاب کیا۔ اچھا، شہروں میں حضور نے آیت کون سی پڑھی ہے؟ حضور نے پڑھی آیت والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ نے 4 شہروں کا انتخاب کیا، 3 زیتون، طور سینا، بلد امین۔ پھر خود وضاحت فرمائی، تین اور زیتون کہتے ہیں فگز اینڈ اولیوز کو، تو یہ کون سے شہر ہیں؟ فرمایا حضور نے التین والمدینہ، یہاں 3 سے مراد مدینہ ہے، صحیح ہے، مدینہ کا انتخاب کیا۔ والزیتون، زیتون سے مراد بیت المقدس ہے، طور سینا سے مراد کوفہ ہے، وہذا البلد الامین مکہ مکرمہ ہے۔ یہ 4 شہروں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انتخاب فرمایا، 4 عورتوں کا انتخاب فرمایا اور انہیں عالمین کی سردار قرار دیا، حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ان 4 میں سے بھی سردار قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ حج میں سے 4 فریضوں کا انتخاب کیا، تعبیر بڑی خوبصورت ہے، السج والعج والاحرام والطواف۔ فرمایا السج، سج سے مراد ہے قربانی، والعج سے مراد ہے تلبیہ، لبیک اللہم لبیک۔ احرام کا انتخاب کیا اور طواف کا انتخاب کیا۔ حج کے بھی فریضوں میں سے 4 کا انتخاب کیا، مہینوں میں 4 کا انتخاب کیا، رجب المرجب، شوال المکرم، ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام۔ دنوں میں 4 کا انتخاب کیا۔ یہ 4 دن کون سے ہیں؟ یہ 4 دن وہ ہیں جن سے ابھی ہم گزر رہے ہیں، 4 دن۔ حضور نے فرمایا یوم الترویہ، سب سے پہلے فرمایا یوم الجمعہ، و یوم الترویہ، و یوم العرفہ، و یوم النحر، یعنی جمعے کا دن، 8 ذوالحجۃ الحرام، 9 ذوالحجۃ الحرام اور 10 ذوالحجۃ الحرام۔ ایک ہے ترویہ جسے 8 ذوالحج کہتے ہیں، عرفہ کا دن 9 ذوالحج، یوم النحر قربانی کا دن 10 ذوالحج۔ یہ 4 دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص منتخب کیے ہیں۔ جمعے کا دن کل گزرا ہے، ترویہ ہے، عرفہ ہے، عید ہے۔ تو آپ 4 منتخب ترین دنوں کے درمیان اس وقت اپنا وقت گزار رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، جو خاص اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منتخب فرمائے ہیں۔ اچھا، ترویہ، عرفہ اور عید قربان سب جانتے ہیں۔ یوم الترویہ، ترویہ 8 ذوالحج کو کہتے ہیں، بڑی تاکید ہے روزہ رکھنے کی اس دن بھی۔ ترویہ کہتے ہیں 2 معنی اس کے، آپ اس کو لطف محسوس کریں گے اس لیے میں آپ کو سنا دوں۔ ایک ہے سیراب کرنا، اس لیے کہ جب حاجی 8 ذوالحج کو جاتے تھے وقوف عرفات کے لیے، تو پھر 8 ذوالحج کو جاتے تھے 9 ذوالحج کے لیے تاکہ وقوف عرفات کر سکیں، تو عرفات میں پانی نہیں تھا تو پانی لے کے جاتے تھے،
اور پانی لے کے جب جاتے تھے تو وہاں پر پوچھتے تھے تروئی تم کیا تم سیراب ہو گئے، کیا تم نے پانی پی لیا، کیا تم نے پانی پی لیا. اس لیے سے یوم الترویہ کہا گیا. یہ ایک وہ وجہ ہے کہ جو امام کی حدیث پہ آئی، لیکن ایک اور وجہ بھی ہے، غور کیجیے گا. ایک آغا فیض الاسلام ہے، انہوں نے شرح صحیفہ سجادیہ لکھی ہے. یہ فیض الاسلام وہ جنرل فیض الاسلام نہیں کہ جو آج کل پاکستان کی خبروں میں بہت ہیں، یہ ایران والے فیض الاسلام ہے. تو یہ پاکستان والے تھوڑا سا اس کو سمجھ پائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے کتاب لکھی شرح صحیفہ سجادیہ. اس کے صفحہ نمبر 322 پر اس حدیث کو لکھا ہے کہ یوم الترویہ کا ایک اور مطلب بھی ہے، کیونکہ ترویہ کا مطلب ہے فکر کرنا، سوچنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا کہ وہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، وہ 8 ذیلحج کو دیکھا. 8 ذیلحج کو جب انہوں نے خواب دیکھا تو وہ سوچنے لگے کہ کیا یہ حکم خدا ہے کہ میں اپنے ہی جوان فرزند کے گلے پر چھری پھیروں. 9 ذیلحج کو پھر سے خواب دیکھا یہی. چونکہ 8 ذیلحج کو خواب دیکھا پہلی مرتبہ تو انہوں نے سوچا کہ یہ حکم خدا ہے یا نہیں، لہذا اسے کہا گیا یوم الترویہ. اور 9 ذیلحج کو دوبارہ خواب دیکھنے کے بعد وہ یقین کی منزل تک پہنچ گئے اور معرفت کو حاصل کر لیا، لہذا 9 ذیلحج کو کہا گیا یوم عرفہ. اور 10 ذیلحج کو قربانی کی، لہذا وہ یوم قربان ہے. یہ ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہاں سے وہاں تک ایک اور مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ نے مستورات میں سے 4 عورتوں کو چنا ہے، حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت سارہ. شہروں میں سے 4 شہروں کو سنا ہے، مدینہ، کوفہ، بیت المقدس، مکہ مکرمہ. ملائکہ میں سے 4 کو چنا ہے، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل. دنوں میں سے 4 کو چنا ہے، یوم الجمعہ، یوم الترویہ. یوم الجمعہ کو بھی جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں یوم الجمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے، اس کے لیے بھی کئی روایات ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یوم الجمعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے خاک جمع کی تھی نا، تاکہ انہیں خلق کیا جا سکے، وہ جمعہ کا دن تھا. چونکہ خاک کو جمع کیا گیا لہذا یوم الجمعہ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام ارواح کو جمع کیا تاکہ ان سے اپنی ربوبیت کا، مصطفیٰ کی رسالت کا اور علی کی ولایت کا اقرار لیں. وہ بھی یوم الجمعہ تھا. چونکہ اللہ نے ارواح کو جمع کیا تھا لہذا وہ یوم الجمعہ، جمعہ کا دن قرار کہلایا، یعنی جس دن ارواح کو جمع کیا گیا. بہرحال جمعہ کا دن، یوم الترویہ، یوم عرفہ، یوم النحر. اللہ نے اصحاب میں سے بھی 4 کو منتخب کیا. یہ حضور نے فرمایا کہ اب جو جملہ پڑھو یہ کتاب روضۃ الواعظین سے پڑھو، یہ بھی ایک قدیمی کتاب ہے بہت. سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار یاسر. پھر فرمایا کہ اللہ نے کلمات میں سے بھی 4 کو چنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کا سمجھ میں آ رہا ہے. اور اللہ نے خلیفہ بھی 4 چنے، حضرت آدم، حضرت ہارون، حضرت داؤد، مولا علی ابن ابی طالب. 4 خلیفہ، 4 کا ذکر قرآن میں. بات واضح. حضرت آدم علیہ السلام، انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورہ بقرہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. حضرت داؤد علیہ السلام، سورہ صاد، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے زمین پر. حضرت ہارون علیہ السلام خلیفہ، سورہ آراف کی وہ آیت کہ جو آپ ذی الحج کی نماز میں مغرب و عشاء کے درمیان جس آیت کو پڑھ رہے ہیں، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ہم نے فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا 30 راتوں کا، اس کے بعد 10 راتوں سے اور مزید اسے مکمل کیا، تو آپ کے رکھ کا وقت مکمل ہوا طور سینا پر، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مناجات کا وقت تھا 40 راتوں تک. وقال موسیٰ لأخیہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا اخلفنی، کہ آپ میرے خلیفہ بن جائیے اس قوم میں، میری قوم میں، واصلح، اور اصلاح کیجئے ان کی، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور فساد کرنے والوں کا اتباع نہ کیجیے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا. یہ جو آیت ہے یہ سورہ نور کی آیت ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے صاحبان ایمان سے اور ان لوگوں سے کہ جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں کہ یستخلفن فی الارض،
यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला उन्हें खलीफा बनाएगा ज़मीन पर, कमस्तखलफ़तल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इससे जिस तरह से कमस्तखलफ़ल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जैसे कि उनसे पिछले वालों में से बास को खलीफा बनाया था। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला, अब इसकी तफसील है अपने मकाम पर, कि दीन मुर्तज़वी को, आगे दीन का लफ्ज़ है इर्तज़ा के साथ, कि दीन मुर्तज़वी को मुस्तहकम कर देगा उन लोगों के लिए ज़मीन पर। दीन मुर्तज़वी यानी वो दीन जिसे अल्लाह ने चुन लिया है, जिस पर अल्लाह की रज़ा है। हमारे इमाम भी मुर्तज़ा हैं, हमारा दीन भी मुर्तज़ा है। या अली इमाम अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम सलाम। आमाल में बाकायदा बाज़ किताबों में इस अंदाज से भी तहरीर है कि जो आमाल हम समझते हैं आमाल का आगाज़ होगा बाद में दुआओं से, ये दुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, फरमाया इस आमाल में से ये भी है कि ज़ोहर और असर की नमाज को इंतहाई खुशू व खुशू के साथ अंजाम दो। बास अहादीस का मफहूम यह है कि आपकी एक वाजिब नमाज ज़िंदगी भर की सारी मुस्तहब नमाजें उस एक वाजिब नमाज के बराबर नहीं हो सकती। बास मरतबा हम मुस्तहब नमाजों पर बड़ी तवज्जो देते हैं और वाजिब की अहमियत नहीं समझते। हुजूर के साहबी थे, उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं जमात में पहुंचते हुए थोड़ा सा लेट हो जाता हूं, कभी एक रकत कभी दो रकतें मुझसे मिस हो जाती हैं, तो आप मुझे बतलाइए कि मैं कितना सदका दूं, कि मैं कंपनसेट कर लूं। कुछ लोग हमेशा डेबिट क्रेडिट के हिसाब से सोचते हैं ना, फाइनेंशियल मामले के हिसाब से, कि भाई अगर मेरी 2 रकत कज़ा हो रही है तो फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने 2 रकत इज इक्वल्स टू, फ़र्ज़ कीजिए कि हर रकत का अगर 10-10 नेकियां सवाब थी, तो अगर 20 दिरहम में सदका दे दूंगा तो बात इक्वल हो जाएगी। तो हुजूर ने कहा ये कोहे अबू कुबैस सामने नज़र आ रहा है, इसके बराबर भी अगर सोना और चांदी ज़कात में तो नमाज जमात के एक हिस्से के सवाब को नहीं पा सकते जो तुमने ज़ाया किया। बात बात हो रही। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मनी कांट बाय एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग एल्स जो आगे वो तो जुमला मैं नहीं कहूँगा, वो आपको खुद पता है एडवर्टाइजमेंट का। अलबत्ता अर्ज़ खिदमत यह है कि चूँकि ज़ोहर से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, मैं चाहता हूँ मुख्तसर रखूँ बात को। और तो ये 4 दिन की ख़ास अहमियत है। और रोज़े अरफा, अब आ जाइए थोड़ी सी बात रोज़े अरफा पर भी कर लूँ। और मैं रोज़े अरफा पे डायरेक्ट नहीं बात करना चाह रहा हूँ, उसकी फजीलत भी आप सुनते रहें। मैं दुआए अरफा के कुछ जुमले आपकी खिदमत में पढ़ना चाह रहा हूँ, ताकि जब आप दुआए अरफा को पढ़ें तो इश्तियाक के साथ दुआ अरफा की तिलावत करें। और ये वो दुआ है कि जो अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम जब खुद हज पर तशरीफ़ ले गए और मौला वकूफ़ अरफात फरमा रहे थे, तो बशीर और बशर ये बयान करते हैं कि हमने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने खानवादे के साथ और कुछ असहाब के साथ एक बुलंद मकाम पर पहुँचे और उन्होंने हाथों को फैला दिया, और मौला की कैफियत ऐसे थी कि जैसे एक मिस्कीन अपने आका से रोटी का सवाल कर रहा हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसे रब्बुल आलमीन के सामने अपने हाथों को फैलाया, और कई मकामात ऐसे हैं कि इतने आंसू जारी थे इमाम की चश्मे मुबारक से कि उनकी दाढ़ी तर हो रही थी। एक मरतबा होता है आंसू बहते हुए रुखसार तक आ जाए, एक मरतबा होता है कि रीश मुबारक तर हो जाए। और गिड़गिड़ा कर और फरियाद कर कर के बार बार अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते थे। इसमें कई मरतबा ये भी है कि इतनी मरतबा या रब्बे या रब्बे या रब्बे या रब्बे की तकरार की कि सांस मुनक़ता हो रही थी, यानी बार बार कहते थे ऐ मेरे पालने वाले, 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 जब तक सांस जारी थी कहते रहते थे। चंद जुमले में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ ताकि दुनिया भर में और जहाँ मोमिनीन जहाँ रोज़े अरफा वो इस वक्त कर रहे हैं वो भी इस बयान से कुछ इस्तिफ़ादा कर सकें और साथ में शरीक हो जाएं। इब्तदाअतनी बिनिअमतिका क़ब्ल अन अकून शैअन मज़कूरा, परवरदिगार तूने अपनी नेमतों का आगाज़ उस वक्त फरमाया कि जब मैं ज़िक्र के काबिल भी नहीं था। अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम वो नूर मुतलक हैं, अव्वल मखलूक हैं। ये जब हम और आप पढ़ें तो हमारी क्या कैफियत होनी चाहिए। सूरह हल अता की पहली आयत को याद कीजिए, हल अता अलल इंसानहीनुम मिनद्दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा।
کیا انسان پر کوئی ایسا وقت گزرا ہے؟ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کوئی ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ جب وہ ذکر کے قابل بھی نہیں تھا؟ جب ہماری ولادت نہیں ہوئی تھی اس وقت تو کوئی ذکر تھا ہمارا؟ کوئی ذکر نہیں تھا. حتیٰ یہ کہ شکم مادر میں تھے، آبا و اجداد کے جب اسلاف میں تھے تب بھی کوئی ذکر نہیں تھا، ارحام امہات میں تھے تب بھی کوئی قابل ذکر نہیں تھے. حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. تو پھر انسان یہ سوچے کہ ہم نے اسے ایک نجس قطرے سے خلق کیا. فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. آپ کو قرآن میں ہمیشہ یہ ملے گا سماعت پہلے ہے بصارت بعد میں، اس لیے کہ بچے کی سماعت پہلے شروع ہو جاتی ہے، بصارت بعد میں شروع ہوتی ہے. لہٰذا سائنٹیفکلی بھی جو ترتیب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں اسے مینشن کیا ہے. سماعت پہلے ہے بصارت بعد میں. بچہ شکم مادر میں سننا پہلے ہی شروع کر دیتا ہے. سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل، اور ہم نے اسے سبیل کی ہدایت کی، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے شکر کرنے والا بن جائے یا کفر کرنے والا بن جائے. یہ امام نے اس طرف اشارہ کیا. ابتدأتنی بنعمتک قبل ان اکون شیئا مذکورا، پروردگار دعا عرفہ میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں تو نے اس وقت مجھے نعمتیں عطا کرنا شروع کر دی جب میں ذکر کے قابل بھی نہیں تھا. آگے میں درمیان سے جملے پڑھ رہا ہوں. لم یمنعک جہلی وجرأتی علیک ان دللتنی الی ما یقربنی الیک. پروردگار اب میں امام حسین علیہ السلام کی دعا پہ پڑھتے ہوئے مجھے خود اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ایک حیا آتی ہے اور خجالت محسوس ہوتی ہے. اسے آپ اپنے لیے محسوس کیجئے گا، یہ بار بار کہنے کی اب ضرورت نہیں ہے. پروردگار میری جہالت اور میری جرأت جو تجھ پر میں کرتا تھا وہ اس بات سے مانے نہیں ہوئی کہ ان دللتنی الی ما یقربنی الیک، کہ تو مجھے پھر بھی ہدایت کرتا رہے ان چیزوں کی کہ جو مجھے تجھ سے قریب کر دے. میری جرأت اس بات پر مانے نہیں ہوئی کہ تو اس ہدایت کو روک دے نہ. سبحان اللہ. اردو پہ اکتفا کرتا ہوں. اے میرے اللہ میں گواہی دیتا ہوں. ذرا جتنے ینگسٹرز تشریف فرمائیں بڑی تعداد میں ان سے میں خاص گزارش کروں گا، سوچئے گا اور سبھی سے تفکر کی التماس ہے کہ یہ نعمتیں جو ہماری ویسے سامنے کی نعمتیں ہیں، کیا اس پہ کبھی غور بھی کیا ہے؟ فرمایا کہ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں اپنے ایمان کی حقیقت کی، توحید کے خالص ہونے کی. اس کے بعد اپنے اعضاء کی گواہی امام صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا شروع کی کہ کیا کیا نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں. آنکھوں، اے اللہ تو نے آنکھوں میں نور عطا کیا، صفحہ جبین پر اسرار و نقوش عطا کیے. ہمارے استاد محترم نے خود میں ایک بات کہی تھی. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری جبین پر، ہمارے فور ہیڈ پر لائنز بنائی ہیں. یہ لائنز ہاریزونٹل ہیں، ورٹیکل نہیں ہیں. کیوں؟ اللہ جانے کیا کیا مسئلے آتے ہوں گے اللہ کی. ایک جو سادہ سی بہت سامنے کی مسئلہ سمجھ میں آتی ہے، یہ ہاریزونٹل اس لیے بنائی ہیں کہ جتنا بھی پسینہ آتا ہے وہ یہاں ان لائن سے ہوتا ہوا آپ کی آنکھوں سے سائڈ سے گر جاتا ہے. اگر ورٹیکل بنائی ہوتی تو جو پسینہ تھا سیدھا آپ کی آنکھ میں گرتا. سیدھی سی بات ہے. کتنی سادہ سی بات ہے. آپ غور کیجئے گا جب بھی آپ کو کافی پسینہ آ رہا ہو، بہت ریئر ہوتا ہے کہ آنکھوں تک پسینہ پہنچے، نہیں آتا. پھر اس کے بعد آئی بروز بنائے، آئی بروز میں اس کو تھوڑا سا کرو بنایا. فارسی زبان کے ایک شاعر نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے جب انہوں نے نظم کہی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ کرو ہے نا، یہ ٹیڑھی ہے، یہ ٹیڑھی ہے لہٰذا اس کا کام سیدھا ہے. اس کا ترجمہ یہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ ابرو چشم الراس بودی کج بودی، اگر آئی برو یہ سیدھی ہوتی تو پھر یہ ٹیڑھی ہوتی، یعنی اس کا کام ٹیڑھا ہوتا. تو بات چیزیں ہوتی ہیں کہ جو سیدھی نہ ہو تب وہ سیدھی ہیں. صحیح. مولا فرماتے ہیں کہ صفحہ جبین پر اسرار و نقوش، زیارت دعا عرفہ سے پڑھ رہا ہوں، سانس لینے کی راہیں عطا کی، بریدنگ، قوت شامہ سونگنے کی طاقت عطا کی، اس کے لیے مخزن عطا کیا جس سے سانس میں لے سکوں اور سونگ سکوں، کان کی ہڈیوں کو راہ دی، 2 لب ایسے عطا کیے جو دہن کو چھپا لیں، وہ زبان جس کی حرکتوں سے لفظ وجود میں آتے ہیں وہ زبان عطا کی، منہ اور جوز میں ایک ربط عطا کیا. اس کا ایک کنیکشن ہے، ادروائز اس کا آپس میں کنیکشن نہ ہو تو مثلا لب ہل رہے ہیں لیکن یہ ساتھ میں نہ موو کریں، آپ نہیں کہہ سکتے کچھ. یہ ہلے اور لب نہ ہلے، آپ نہیں کہہ سکتے کچھ. دانتوں کو نکلنے کی جگہ عطا کی، دانت نکلنے ہی کی جگہ نہ ہو تو دانت کہاں سے آئیں گے. قوت ذائقہ عطا کی، گردن کے اعصاب، سینے کی فضا،
रगें जो हिमायल की, पर्दा कल्ब अता फरमाया, जिगर का अतराफ, जोड़, उंगलियों के पोर, गोश्त, बाल, खून, जिल्द, नर्व्स, रगें, हड्डियों का गूदा, दौरान रज़ाअत, माँ का दूध। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए मिलकर सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुर्बान अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के। परवरदिगार मैं तेरे अदल से, अब आगे जुमला एक, परवरदिगार मैं तेरे अदल से खौफ में हूँ, हाँ, और मैं अदल से भाग कर तेरी रहमत में आना चाहता हूँ। अगर अल्लाह ताला सबके साथ अदल करना शुरू कर दे ना तो कोई कुछ डिजर्व नहीं करता, कोई कुछ नहीं। मैं तेरे अदल से भाग कर, इमाम का जुमला है, तेरी रहमत में आना चाहता हूं। मेरे आमाल, मैं कुर्बान हो जाऊं इस जुमले पर, मेरे आमाल मुझे गूंगा बना देते हैं कि मैं क्या कहूं तेरे सामने, लेकिन तेरा करम उभारता है कि मैं बोलता जाऊं तेरे सामने। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे औसाफ मुझे मायूस कर देते हैं, यानी जो मैंने काम की हैं वो मुझे मायूस कर देते हैं कि राह निजात कुछ नहीं है, लेकिन तेरा करम फिर से मुझे उम्मीद दिला देता है कि नहीं अभी उम्मीद है। फिर इमाम फरमाते हैं जिसकी नेकियां भी बुराइयों जैसी हों तो फिर उसकी बुराइयां किस जैसी होंगी। बुराइयों तो छोड़ दीजिए, हमारी नेकियां, कोई एक नमाज भी इस काबिल है कि हम फ़ख्र से पेश कर सकें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने, के परदिगार ये नमाज पढ़ी थी मैंने तेरे लिए, एक नमाज भी नहीं। मैंने बाज़ उरफा का कलाम खुद पढ़ा है किताब में, वो कहते थे कि परवरदिगार लोग अपने गुनाहों पर तौबा करते हैं, मुझे तौफीक अता कर मैं अपनी नमाज़ों पर तौबा करूँ। यानी जो नमाज पढ़ी इसके बाद कहूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, परवरदिगार तो नमाज किसी काबिल नहीं थी। सही है, नमाज अहले बैत के जो अमाल है ना वो मीज़ान है, यानी मौला अली अलैहिस्सलाम की नमाज मीज़ान होगी। अली की नमाज छोड़ दीजिए, सलमान की नमाज के सामने हमारी नमाज की कोई हकीकत और हैसियत नहीं है, तो क्या नमाज है। ये मैं अपने आप के लिए कह रहा हूँ, बिला तकल्लुफ़ कह रहा हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रहम व करम ना हो तो बख्शे जाने की उम्मीद ही नहीं है। हुज़ूर ने फरमाया है कि अगर कोई 2 रकत नमाज सिर्फ और सिर्फ अव्वल से आखिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए पढ़ दे, ये 2 रकत नमाज की निजात के लिए काफ़ी है। ठीक है, फरमाया परवरदिगार जिसकी नेकियां भी उसकी बुराइयों जैसी हों, उसकी बुराइयां फिर कैसी होंगी। इलाही माज़ा वजद मन फ़क़दक वमल लज़ी फ़क़द मन वजदक, परवरदिगार जिसने तुझे पा लिया है उसने क्या खोया है, जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया है। सुभान अल्लाह, ये जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया है, सारा किरदार हुसैन इब्न अली और उनके सफ़ीर का किरदार इस एक जुमले में है।